آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ اور پھر یہ عمل کرنے میں وہ لوگ بھی پیش ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سنی اور بڑے جو ہے نا سنیت کے دعوے دار جو ہے نا بن کر سامنے آتے ہیں۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ ارے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو مہمان کا جو ہے نا خیال رکھنا میزبان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، آپ رخے میں لکھتے ہیں بعد نماز عشاء تام 9 بجے، لیکن شروع کب ہو رہا؟ اور دولہے میاں کب آ رہے ہیں شادی خانے میں، اور دولہے میاں کس انداز میں آ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے شادیوں میں بھی جو نا غیر ناجائز غیر شرعی جو ہے نا مظاہرے سامنے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں سے شادیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو مسلمانوں کے کئی شادیاں جو ہے نا ہوتے ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شادی میں جو دعوت دی جاتی ہے مہمانوں کے لیے باعث مسرت کے بجائے یہ باعث تکلیف بنتے جا رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج ایک ریاکاری کا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ عقد جو ہے نا عصر کے بعد مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے نا ظہر میں بھی پڑھا لے رہے ہیں۔ ہاں، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر کے بعد عقد ہے تو نوشہ جو ہے نا عشاء کے بعد جو ہے نا شادی خانے میں آ جائیں گے، لیکن یہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ نوشہ جو ہے نا شادی خانے میں 11 بجے کے بعد آتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کھانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 1-2 بج جاتے ہیں، اور نوشہ جو ہے نا جب اپنے مکان کو پہنچتے ہیں تو سحر کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ہماری جو ہے نا مسلمانوں میں شریعت کے خلاف عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف یہ عمل ہے۔ اور پھر یہ عمل کرنے میں وہ لوگ بھی پیش ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سنی اور بڑے جو ہے نا سنیت کے دعوے دار جو ہے نا بن کر سامنے آتے ہیں۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ ارے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو مہمان کا جو ہے نا خیال رکھنا میزبان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، آپ رخے میں لکھتے ہیں بعد نماز عشاء تام 9 بجے، لیکن شروع کب ہو رہا؟ اور دولہے میاں کب آ رہے ہیں شادی خانے میں، اور دولہے میاں کس انداز میں آ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے شادیوں میں بھی جو نا غیر ناجائز غیر شرعی جو ہے نا مظاہرے سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں پر بھی ڈھول باجا تاشا بج رہا ہے، وہاں پر بھی رقص جو ہے نا ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے نا بے دریغ کھانے کو جو ہے نا لٹایا جا رہا ہے، اور ایسی غذا پیش کی جا رہی ہے جس میں جو ہے نا کراہیت ہو اور جس سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ ایسے چیزیں جو ہے نا سامنے میزبانوں کے رکھے جا رہے ہیں، اور اس کو کئی آئٹم رکھنے کو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا یہ حاتم طائی کی خبر کو لات مارنے والا قرار دے رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا اتنا اسراف کرنے والے اپنی شان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی کیا یہ شان بتانے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اس فعل سے اس عمل سے آپ جس کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ خوش ہو رہے ہیں آپ کے اس عمل سے؟ آپ جو مہمانوں کو بلا کر بٹھا کے جو تکلیف دے رہے ہیں کیا یہ اسلامی شعار کے مطابق ہے؟ کیا یہ انسانیت کے جو ہے نا منافی نہیں ہے یہ کہ کسی مہمان کو بلانا اور گھنٹوں انتظار کرتے بٹھا دینا؟ اور کیا یہ جو نا اسلامی تعلیمات کے منافی یہ کام نہیں ہے؟ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ اور اس کے اندر دیکھنے میں یہ آ رہا کہ علماء کا طبقہ بھی اس میں ملوث ہے، مشائخ عظام کا بھی طبقہ ملوث ہے، اور جب تم خود ہی یہ کام کرو گے تو عوام کدھر جائیں گی بھائی؟ عوام کدھر جائیں گی؟ ہاں، عوام کدھر جائیں گی؟ آپ کی جو نا ایک حرکت پہ عوام کی نظر ہوتی ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں عوام اس کی تقلید کرتی ہے، تو یہ ذمہ داری تو آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے کوئی اچھائی کی تقلید کی جاتی ہے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور آپ کے کسی غلط کام کو دیکھ کر اس کی بھی تقلید کی جا رہی ہے تو اس کے تو ذمہ دار آپ ہیں، بروز محشر آپ جواب دہ ہوں گے۔ ہاں، آپ دیکھیے، آپ مشائخ عظام کے شادیوں میں جا کر دیکھیے آپ کیا تماشا ہو رہا ہے، دولہے میاں کب آ رہے ہیں، علماء کرام کے پاس جا کے دیکھیے آپ
عام آدمی کا تو چھوڑیے آپ، لیکن جو اپنے آپ کو ملت کا کرتا دھرتا ظاہر کر رہے ہیں ان کا خود یہ عمل ہے، یہ فعل ہے، تو عوام کیسا سدھرے گی؟ اور آپ عوام کو سدھارنے کے لیے کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ خود وہ کام نہیں کر رہی، تو آپ ان کو کیا تعلیم دیں گے؟ آپ کیا نصیحت کریں گے؟ آپ تو اس لیے آپ کے منہ بند ہے۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، میں علماء کرام سے اور مشائخ عظام سے، آپ اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیجیے آپ، تاکہ وہ نمونے کو دیکھ کے عام مسلمان اس کی تقلید کر سکے، آپ کے طرح جو ہے نا وہ بھی اپنے لڑکے اور ایک بھائی، ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، آج جو مڈل کلاس میں جو شادیوں پر جو نام و نمود کا، شان و شوکت کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے کی سچائی اگر آپ جانیں گے اور واقعی آپ مسلمان ہیں تو اپنے آپ کو لعنت جو ہے نا بھیج لیں گے آپ اپنے آپ کو۔ کئی مڈل کلاس کے شادیوں میں سود سے قرض لیا جاتا ہے، آج قوم جو ہے نا سود کے دلدل میں دھس رہی ہے، ایک تو جوڑے کی رقم، دوسرے جہیز کی پابجائی، اور تیسرے یہ جو ہے نا شان و شوکت۔ اور لڑکے والے بے شرم بے حیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 1000 آدمی آئیں گے، ہمارے 1200 آدمی آئیں گے، ان کے لیے یہ کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ارے لعنت ہے رے تمہاری زندگی پہ، لعنت ہے۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ لڑکی کے باپ پر، اس کے رشتہ داروں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تمہاری یہ بیجا جو ہے نا مطالبے کو وہ کیسا پورا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ اس کے بعد ان کی زندگی کا کیا وبال ہوگا؟ اس کا ارے تمہارے بھی جو ہے نا پیٹ میں لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو تم کیسا تل ملائے جاتے؟ وہاں پر تم کو شریعت یاد آتی، وہاں اسلام، اور اپنے بیٹے کے لیے مطالبے کی تکمیل کے لیے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک نوشا جو ہے نا آسٹریلیا میں کئی اچھے پوسٹ پر ہے اور وہ فلیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، کار کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ فقیر ہو، ارے وہ ناخلف ہو، تم اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان کہلانا تو بہت دور کی بات ہے، جو لڑکیوں کی بھیک کے اوپر جو تم جو نا زندگی گزارنے کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہو، معاشرے میں اس کا کیا اثر پڑا؟ آج کتنے گھر برباد ہو گئے، کئی مکان بک گئے، کئی جائیدادیں گروی ہو گئی، اور سود سے جو نا سود پہ سود جو نا بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کے جو نا گھروں پر کیا جو نا حالات گزر رہے ہیں، یہ کبھی سوچا تم نے؟ یہ نام و نمود، یہ شان و شوکت، 10 قسم کا پکوان کیا ضروری ہے؟ وہ کیا ضروری ہے؟ وہ آدھا کھایا جاتا، آدھا پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ پھینکنے والوں کو بھی شرم نہیں ہے کہ وہ لوگ جو نا اپنے گھر میں لا کے پکا کے ایسی پھینکتے اور ایسے چیزیں رکھ رہے ہیں جو کوئی کھاتا کوئی نہیں کھاتا۔ تو کیا ضروری ہے 8-8 10-10 ڈشاں رکھ کے آپ اپنی شان و شوکت بتا رہے ہیں؟ آپ قوم کو غلط راستے پر لا رہے ہیں۔ بروز محشر علماء اور مشائخ اس کے جو نا ذمہ دار ہیں، آپ سے اس کا جو نا سوال کیا جائے گا۔ تو میں عام مسلمانوں سے یہ جو نا اپیل کر رہا ہوں، خدا را اپنے رویے میں تبدیلی لائیے۔ یہ عصر کے بعد مسجد میں نکاح پڑھانے کا یہ جو نا مکارانہ یہ رویہ ترک کیجیے۔ آپ ادھر آپ سنت رسول کے دعوے دار ہیں اور ادھر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ 11 بجے 12 بجے جو نا ناچتے گاتے ہوئے باجے کے ساتھ نوشا جو نا شادی خانے کو پہنچ رہا، کیا ضروری ہے؟ وہیں پڑھاؤ۔ اگر آپ سنت کی پیروی کرنے کے لیے آپ جو ہے نا سنجیدہ ہیں تو آپ جو ہے نا عصر کے بعد، عقد ہونے کے بعد، عشاء کے بعد نوشا وہاں پر رہنا چاہیے شادی خانے میں۔ آپ کئی ضعیف لوگ رہتے ہیں اور اس وقت تو شوگر کی بیماری عام ہو گئی ہے۔ 50% سے زائد لوگ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ سوچا تم نے؟ معصوم بچے ہیں، سوچا تم نے؟ کمزور انسان ہیں، سوچا تم نے؟ نہیں، بس دعوت دے بلا لی، آنا ضرور اور یہ تکلیف اٹھانا۔ تو کیا وہ جوڑے میں جو ہے نا اللہ محبت پیدا کرے گا جس کی بنیاد ہی جو ہے نا تکلیف پر ہو، جس کی بنیاد ہی انسانیت کے اصول کے خلاف ہو، انسانیت دشمنی پر مبنی ہو؟ کیا وہ جوڑا خوش و خرم رہے گا؟ کیا وہ گھر میں خیر و برکت آئے گی؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
یہی میری آپ سے گزارش ہے. یہ عصر کے بعد میں مسجدوں میں نکاح خوانی پڑھانے کی یہ مکارانہ دھوکے بازانہ یہ چال چھوڑیے. اور اگر واقعی آپ سنت کے پیروکار ہیں تو عصر کے بعد عقد کے بعد آپ عشاء کے بعد میں آپ شادی خانے میں رہنا تو آپ جو ہے نا پکے مسلمان ہیں. آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے. ورنہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں.